نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلامتی ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا درود اور سلامتی ہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تابعین اور تبع تابعین پر تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں اسلامی بھائیوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کرم فرمائی ہے کہ اس نے ہمیں مقدس ایام میں سانس لینے کی توفیق بخشی ہم جن دنوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ایام ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى اللہ من هذه الايام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ کی راہ میں
ایک بندہ جہاد کرتا ہے تو کیا جہاد کے عمل سے بہتر عمل ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کہ جہاد سے کہیں زیادہ عظیم ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہیں الا رجل خرج بنفسه وماله، ایک وہ مجاہد جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ میدان جنگ کی طرف نکل پڑتا ہے، اور میدان جنگ میں اس کی شہادت اگر ہو جائے تو گویا کہ اس مجاہد کے علاوہ گویا کہ بقیہ جتنے مجاہدین اور غازی ہوا کرتے ہیں تو ان تمام کے اعمال سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال پسندیدہ ہیں۔ اس لیے دوستو ان 10 دنوں کی قدر کرنی چاہیے، ان 10 دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اپنی زندگی میں اس طرح کے مبارک ایام اس لیے لاتے ہیں تاکہ انسان غفلت کا جو شکار ہوتا ہے، غفلت کے ساتھ جو زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اس غفلت سے وہ بیدار ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کر لے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک ایام وقتاً فوقتاً ہماری زندگی میں عطا کرتے ہیں۔ رمضان کا عظیم مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا اور اس کی چند ساعتیں ہماری اپنی زندگی میں رب العالمین نے عطا کی، اور اس کے 2 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ہماری اپنی زندگی میں جب یہ مبارک ایام لے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے ایمان کو اضافہ کر لے، اپنی روح کو تسلی کے سامان ان ایام کے ذریعے سے کر لے، اس لیے کہ ان مبارک ایام میں بندے کو چاہیے کہ گناہوں سے دور اور طاعات کے کاموں میں ہر ممکن آگے آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ذی الحجہ کے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، اور اسی طرح سے ہم نے سنا کہ رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں کہ رمضان کا آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی اہمیت والا عشرہ ہوا کرتا ہے، بہت ہی اہمیت والے دن ہوا کرتے ہیں، تو کیسے ہم جمع کر سکتے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب ہم احادیث کو پڑھتے ہیں تو یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس آخری عشرے کی 10 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بقیہ ساری راتوں کے مقابلے میں افضل ہوا کرتی ہیں، اور اگر ذی الحجہ کے 10 دن اگر آپ دیکھیں تو بقیہ سارے دنوں کے مقابلے میں ذی الحجہ کے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے ہی محبوب اور پسندیدہ ہوا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، جیسا کہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول رہا ہے کہ جب وہ عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہوتے تو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہا کرتے۔ یہ ابو بکر، یہ ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ان دونوں کا واقعہ اس طرح سے نقل کیا ہے، جب عشرہ ذی الحجہ میں 2 صحابی داخل ہوتے تو بازار میں نکل جایا کرتے اور بلند آواز سے تکبیر کہا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو کثرت سے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے دوستو، ان 10 دنوں کو غنیمت جانے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی تجارت میں مصروف رہتے ہوئے ان 10 دنوں کو غنیمت جانیے، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے قربانی۔ ابھی چند دنوں کے بعد ساری دنیا کے مسلمان قربانی جیسی عظیم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی کی خاطر دنیا بھر کے مسلمان جو استطاعت رکھتے ہیں، جو قربانی دینے کی طاقت رکھتے ہیں، ایسے دنیا بھر کے کروڑوں کے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور کی قربانی دیتے ہیں۔ یہ عظیم عبادت ہے دوستو، قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ قربانی ہمیں کیا پیغام دینا چاہتی ہے، یہ قربانی ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ اس
قربانی کے کیا پیغام ہے دنیا انسانیت کے نام؟ جب ہم قربانی کی حقیقت پر غور و فکر کرتے ہیں، جب قربانی کی روح پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ قربانی چاہتی ہے کہ انسان کی زندگی میں اطاعت و فرما برداری کا جذبہ زندگی کے قدم قدم پر نظر آئے۔ قربانی کی اصل حقیقت کی طرف آپ جو ہے لوٹ کر دیکھیں، یہ قربانی کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو جلیل قدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اس قربانی کی شروعات ہوتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں اپنے رخت جگر کو ذبح کرتے ہوئے تو اپنے بیٹے کے سامنے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے خواب کی حقیقت اپنے بیٹے کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے رخت جگر میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو دیکھیے قربانی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس عظیم واقعے سے قربانی کی ابتدا ہوتی ہے، اور قربانی کی ابتدا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی زندگی میں قدم قدم پر اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جب باپ نے بیٹے کے سامنے کہا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں تمہیں میں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ اطاعت و فرما برداری کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کی زندگی میں درس عبرت ہے، ان کی زندگی میں عبرت کا سامان ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر فستر، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور حکم دینے والا پروردگار ہے، حکم دینے والا رب العالمین ہے، حکم دینے والا احکم الحاکمین ہے، تو جس رب کی جانب سے تمہیں یہ حکم مل رہا ہے اے ابو جان، اس حکم کو آپ کر بیٹھیے، اس حکم کو آپ انجام دیجیے۔ تو قربانی کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے دوستو، زندگی کے قدم قدم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور شریعت کی اطاعت و فرما برداری زندگی کے قدم قدم پر نظر آنی چاہیے۔ یہی قربانی ہم سے تقاضا کرتی ہے، یہی قربانی کا وہ پیغام ہے جو ساری انسانیت کے نام یہ قربانی دینا چاہتی ہے۔ تو زندگی کے قدم قدم پر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مسئلہ ہو وہاں پر کسی اور کو ترجیح نہ دے، کسی کی محبت غالب نہ آئے، کسی کا رشتہ وہاں پر غالب نہ آئے اور کسی کی دولت وہاں پر غالب نہ آئے، بلکہ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنی محبت، جو اپنی خواہشات، جو اپنی دولت اور جو اپنی ہر قسم کے رشتے کو دین اسلام پر مغلوب کرتا ہے اور دین اسلام کو ہمیشہ غالب رکھتا ہے، ایک کامل مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ تو قربانی کا پہلا پیغام ساری انسانیت کے نام یہ ہے دوستو کہ زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جب باپ نے اللہ کے اس پیغام کو سنایا تو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو انہوں نے تسلیم کرتے ہوئے کہا افعل ما تؤمر، جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اے ابو جان اسے انجام دیجیے۔ اور قربانی کا ایک اور پیغام جو قربانی ہمیں دینا چاہتی ہے دوستو وہ یہ کہ مصائب اور مشکلات کے موقع پر صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جس معاملے کی وضاحت باپ نے کی یقیناً کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ باپ کا اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا اور اس کی گردن پر چھری رکھنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے دوستو۔ اور خاص کر ابراہیم علیہ السلام جنہیں پیر سالی میں بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تمنا کے بعد، نیک تمنا کے بعد اور دعاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے کے مرحلے میں ایک لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا کیا۔ تو ایسے موقع پر اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہونا اور خود لخت جگر کا اس معاملے پر رضامندی کا اظہار کرنا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے صبر چاہیے، اس کے لیے ایمان چاہیے، اس کے لیے استقامت چاہیے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا جذبہ دل میں ہونا چاہیے کہ ہم ہر خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے جو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ تو صبر کرنا چاہیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ اسماعیل علیہ السلام نے باپ سے کہا۔ معاملہ یقیناً سنگین ہے، معاملہ یقیناً بہت ہی اہم ہے، معاملہ یقیناً بڑا ہی نازک ہے۔ یقیناً ایسے موقع پر اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب ہمیں یہ پیغام دیتا ہے انسان کو آزمائش کے موقع پر صبر کرنا
چاہیے. اور یہ زندگی آزمائش سے عبارت ہے. یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دی ہے آزمائش سے عبارت ہے دوستو. اور یاد رکھیں بندہ جس قدر دین پر عمل کرنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اسے آزماتے ہیں. پھر کسی کی صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم. بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرنے لگتے ہیں ایسی قوم کو آزمائش سے دوچار کرتے ہیں. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء کہ اگر آپ عظیم مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ عظیم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اتنی ہی بڑی آزمائش سے آپ کو گزرنا ہوگا. آزمائش جس قدر عظیم ہوتی ہے اسی قدر ثواب بھی عظیم ہوتا ہے. آدمی اپنے دین میں جتنا عظیم ہوتا ہے جتنا اچھا ہوتا ہے اسی قدر اس کی زندگی میں آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ سخت ہوا کرتی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ترمذی کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس اشد بلاء یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول لوگوں میں آزمائش کے اعتبار سے وہ کون لوگ ہیں جنہیں سب سے زیادہ آزمائشوں سے دوچار کیا جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء. انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائشوں سے دوچار کیا گیا سب سے زیادہ مصیبت و پریشانی سے دوچار کیا گیا. ثم الامثل فالامثل. پھر انبیاء کے بعد اہل ایمان جس قدر اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو آزمانے کے لیے اور ان کا امتحان لینے کے لیے اسی قدر عظیم آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے. اور کامل مومن تو وہ ہے اور کامل مومن کی پہچان یہ ہے کہ ہر آزمائش کا مقابلہ وہ ایمان سے کرتا ہے ہر آزمائش کا مقابلہ وہ صبر سے کرتا ہے اور ہر آزمائش کا مقابلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ توکل کرتے ہوئے کرتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے دوستو. تو قربانی کا ایک دوسرا پیغام یہ ہے صبر کرنا پڑتا ہے. یہ زندگی آزمائش سے عبارت ہے. آزمائشیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں اور مصیبتوں کے موقع پر صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے. جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جب ایک اہم معاملے کا تذکرہ کیا گیا اللہ کی راہ میں قربانی کا تذکرہ کیا گیا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابو جان آپ مجھے اگر اللہ چاہے تو صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. اور یاد رکھیں دوستو زندگی آزمائش سے تو عبارت ہے صبر کرنا تو پڑتا ہے. اور یاد رکھیں آزمائشیں انسان کی زندگی میں ہمیشہ نہیں ہوا کرتی ہیں. جب بندہ صبر کرتا ہے آزمائش کا مقابلہ ایمان اور صبر کے ساتھ کرتا ہے بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے اس آزمائش سے نکلنے کی راہیں ہموار کرتے ہیں. جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام نے صبر کیا. اسماعیل علیہ السلام نے صبر کیا اور آزمائش کا مقابلہ اطاعت و فرمانبرداری سے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جلد انہیں اس آزمائش سے نکلنے کی راہیں ہموار کی اور کہا کہ اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل قدر پیغمبر کیسے شمار ہوئے. انہوں نے ہر آزمائش کا مقابلہ اس سے کیا دوست صبر اور اطاعت و فرمانبرداری سے کیا. تو اس سے ہمیں پتا چلا یقیناً آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں فراہم کرتے ہیں. ان مع العسر یسرا ایسے کہا جاتا ہے ان مع العسر یسرا کہ ہمیشہ تنگی اور فاقہ نہیں رہتا ہے دوستو. آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے کی راہیں آسان فرماتے ہیں. تو اسی لیے آزمائش کے موقع پر انسان کو ثبات قدمی کا اظہار پیش کرنا چاہیے اور استقامت کے ساتھ ایمان کے ساتھ صبر کے ساتھ اور اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ آزمائش کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں اگر بندہ آزمائش میں اگر کامیاب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر اجر عطا فرماتے ہیں. جیسا کہ نبی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے یا قربانی ہمیں جو سبق دینا چاہتی ہے وہ یہ کہ آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندے کو بہتر سے بہتر عطا فرماتے ہیں. کیا عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی ابراہیم علیہ السلام کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کے موقع پر جو انعام کی شکل میں آپ کو عطا کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام امامت پر فائز فرمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
سامنا اپنے ایمان اور صبر کے ساتھ کیا تو اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم بے شک میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، ایک قدوہ بنا رہا ہوں، ایک رہبر اور رہنما بنا رہا ہوں، ایک امت کی حیثیت کی نبی ابراہیم علیہ السلام کی گویا کہ یہ مقام آپ کو کیوں کر نصیب ہوا دوستو؟ کیونکہ انہوں نے آزمائش پر صبر کا دامن تھاما، آزمائش کے موقع پر انہوں نے صبر اور ایمان کے دامن کو تھاما، اور یہی قربانی ہم سے چاہتی ہے دوستو، قربانی ہم سے یہی چاہتی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آزمائشیں ضرور آتی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں آزمائش کا مقابلہ صبر و ایمان کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں آزمائش میں اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری دولت میں برکتیں اور ہماری اولاد میں برکتیں اور زندگی کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں ذکر کیا ہے، اور اس واقعے کے اختتام میں اللہ نے کہا وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی ابراہیم اور نبی اسماعیل اور نبی اسحاق کی زندگی میں اور ان کی ذریت میں اور ان کے بچوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ یہ برکت حاصل کرنا کیوں کر نصیب ہوا دوستو؟ سوچیں کہ آزمائش کا مقابلہ جب انہوں نے ایمان کے ساتھ کیا تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرمانا شروع کر دیتے ہیں، اور برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں اس وقت جب انسان آزمائش میں کامیاب ہونے لگتا ہے۔ یہی قربانی ہم سے تقاضا کرتی ہے دوستو، زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشوں کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے قربانی جو ہم سے چاہتی ہے وہ یہ صرف جانور کی گردن پر چھری چلانا یہ قربانی کا اصل مقصود نہیں ہے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے ہم سے یہ چاہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک جانور کے گلے پر ہم چھری رکھ کر اسے ذبح کرتے ہیں، اسی طرح سے اس موقع پر وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے کہ اے پروردگار تیرا حکم تھا تو میں نے جانور کو ذبح کیا، تیرا حکم تھا تو میں نے اس جانور کی قربانی کی، اسی طرح سے میں زندگی کے ہر قدم پر خواہشات کی قربانی دینے کے لیے میں تیار رہوں گا۔ یہی تو قربانی ہم سے چاہتی ہے دوستو، قربانی ہم سے یہ چاہتی ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں خواہشات کی قربانی دینے کی ضرورت ہے، نفسانی خواہشات کی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جب معاملہ خواہشات کا ہوتا ہے، جب باری خواہشات کی ہوتی ہے، ہم سنت کو ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ کی شریعت کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ کے فیصلے کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں دوستو، محض نفسانی خواہشات کی وجہ سے۔ قربانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں جیسے اللہ کا حکم تھا تو ہم گویا کہ ہم قربانی دیتے ہیں اور قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں، اسی طرح سے قدم قدم پر نفسانی خواہشات کو اللہ کی خاطر چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور قدم قدم پر نفسانی خواہشات کی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ قربانی سے ہم سے چاہتے ہیں، اور قربانی یہ عظیم عبادت ہے، اور اس عظیم عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کرنی چاہیے دوستو۔ بہت سارے لوگ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں اور جانور کی قربانی تو دیتے ہیں، لیکن نیت پر شیطان حملہ کر دیتا ہے دوستو، نیت پر شیطان حملہ کر دیتا ہے، اور جو قربانی دیتے ہیں اس کا مقصود لوگوں کے سامنے اپنی برتری کو بتانا، اور لوگوں کے سامنے اپنی برتری جتانا، اور لوگوں کو حقیر نگاہ سے دیکھنا، اور یہ گویا کہ فیشن بن چکا ہے کہ میں اتنے جانور ذبح کر رہا ہوں، اتنے جانوروں کی میں قربانی دے رہا ہوں، اور میں نے جو جانور خریدا ہے وہ اتنا مہنگا جانور ہے، اور اتنی مہنگی قیمت میں نے اس کو خریدا ہے، لوگوں کے سامنے فخر کے ساتھ کہتے ہیں دوستو۔ یاد رکھیں یہ شیطان کی چال بازی ہے۔ سب سے پہلے شیطان کو چاہتا ہے آپ کو نیک عمل سے روکیں، آپ کو مسجد سے روکیں، آپ کو اطاعت سے روکیں، آپ کو عبادت سے روکیں، یہ شیطان کی چال بازی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے شیطان سے مقابلہ کرتے ہوئے عبادت کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا، آپ آگے بڑھ گئے اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے، اس کے بعد شیطان آپ کی نیت پر حملہ کرتا ہے، شیطان آپ کی نیت پر حملہ کرتا ہے۔ اسی پر اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تمہیں کچوکا دے، شیطان کی طرف سے اگر دل میں برے خیالات آئے، اگر دل میں خیال آ رہا ہے اگر میں قربانی کا، اگر میں اچھی سے اچھی جانور ذبح کروں گا لوگ میری تعریف کریں گے تو میری شان بڑھے گی، اگر اس طرح کے خیال اگر دل میں پیدا ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں دوستو یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں۔ فوراً اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس مردود شیطان سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور اس مردود شیطان سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور اپنی نیت کو خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو قربانی پیش کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ
کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے. زندگی کا ہر معاملہ اللہ کے لیے انجام دینا چاہیے. فصلی لربک وانحر, اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے نام پر آپ جانور ذبح کیجیے. جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا چاہیے, اور وہ جانور جو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا, اور جانور ذبح کرتے ہوئے اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو گویا کہ وہ جانور کی قربانی درست نہ ہوئی. اسی لیے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لینا چاہیے. البتہ جن کے نام پر جو آپ قربانی دینا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے جن کے نام پر قربانی دی جا رہی ہے, کیا ان کا نام لینا ضروری ہے؟ اہل علم نے کہا کہ نام لینا ضروری نہیں. اگر کوئی بندہ نام لینا چاہتا ہے, اللہم تقبل منی ومن اسرتی ومن فلاں, اس طرح اگر نام لینا چاہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. اگر نام لیے بغیر نیت کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے تو لہذا دو جانور جس کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے گویا کہ ان ناموں کی نیت اگر دل میں کر لیں تو کافی ہے, جیسا کہ اہل علم نے کہا. اور اسی طرح سے یاد رکھیں دوستو, قربانی کے جانور کے سلسلے میں ہماری اپنی بستی میں بعض لوگوں سے غلطی ہوتی ہے کہ جانور ذبح کرنے کے بعد جو قصاب جو قصائی لوگ آتے ہیں جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت وغیرہ کو کاٹنے کے لیے, تو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو جانور کے چمڑے کو بیچ کر گویا کہ ان کی اجرت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا جانور کے گوشت کے ذریعے سے ان قصاب اور قصائی لوگوں کی اجرت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سراسر غلط ہے دوستو, یہ سنت کے خلاف ورزی ہے کہ آپ قصاب لوگوں کو جو بلائیں گے, کام کرنے والے جو آئیں گے, تو آپ اپنے جیب سے گویا کہ ان کی اجرت پوری کرنی ہے. قربانی کے گوشت اور قربانی کے جانور کی جو کھال ہے, جو چمڑے ہیں, تو ان کی اجرت سے, ان کے پیسے سے آپ ان کی اجرت کو پوری نہیں فرمائیں گے. اور اسی طرح قربانی کے تعلق سے ہماری اپنی بستی میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ تنگ مقام پر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے, اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد عموماً ہونا تو یہ چاہیے کہ جانور کے پیر کو مکمل کھول دینا چاہیے تاکہ جانور آرام محسوس کرے, تاکہ جانور کی جان نکلتے ہوئے اسے تسلی اور اطمینان محسوس ہو سکے. اگر آپ نے جانور کے پیروں کو آپ نے کس کر باندھ لیا, اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ ذبح کرنے کے بعد پیر کو نہیں کھولتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے جو جانور کا خون ہوتا ہے اس کے چھینٹے دیوار پر اڑ کر ہمارے اپنے دیوار جو ہے گندے ہو جائیں گے. اس ڈر سے لوگ, بہت سارے لوگ جانور کے پیروں کو یوں ہی باندھ کر رکھتے ہیں جس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان جو ہے قبض ہوتی ہے. تو لہٰذا سراسر غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیم دی دوستو. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کو, بھلائی کو ہر چیز میں لکھ دیا ہے. ہر چیز میں اللہ نے احسان اور بھلائی کو لکھ دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ, اگر تم ذبح کرنا چاہتے ہو تو اچھے انداز سے ذبح کرو. کتنی پیاری تعلیم ہے شریعت کی. ذبح کیسے کرنا چاہیے یہ اللہ کے رسول ہمیں سکھاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُحِدْ ذَبِيحَتَهُ, تم میں سے جو شخص قربانی دینا چاہتا ہے اور قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہتا ہے, ایسے شخص کو چاہیے وہ اپنی چھری تیز کر لے. اس لیے کہ اگر چھری تیز نہیں ہوگی, اگر جانور کے گردن پر, گلے پر آپ رکھیں تو گویا کہ اس کو تکلیف ہوگی اور کاٹنے میں تکلیف ہوگی. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو اور اپنے جانور کو آرام پہنچائیں اس کے ذریعے سے. یہ کتنی پیاری تعلیم ہے دوستو شریعت کی. تو اس پر ہم میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے. تو ہم میں سے جو استطاعت رکھتے ہیں, جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی دینے کی طاقت رکھی ہے, ایسے لوگوں کو پہل کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ نبی ابراہیم کی سنت ہے. نبی ابراہیم کا طریقہ ہے یہ قربانی, اور اللہ کو یہ ادا نبی ابراہیم اور اسماعیل کی اتنی پسند آئی, اللہ نے رہتی دنیا تک والوں کے لیے اس قربانی کے عمل کو مسنون قرار دیا. تو اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ قربانی اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کو قربانی دینے کی ضرورت ہے. اور یہ مبارک ایام ہیں, اور ان ایام میں حاجی حضرات حج کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں. تو لہٰذا ایسے موقع پر ہم میں سے ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے ان حاجی حضرات کے لیے جو حج کے لیے, جو کہ عظیم عبادت ہے, ایک عظیم نیت, ایک عظیم مقصد کو لیے ہوئے جو حضرات مکہ اور مدینہ تشریف لے جا چکے ہیں, ان حضرات کے حق میں بھی ہم یہاں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں سے انہیں محفوظ رکھے,
صحت و عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سالم ان میں سے ہر ایک حاجی کو اپنا وطن لوٹنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جب وہ لوٹیں حج مبرور کے ساتھ لوٹیں، وہ حج جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب حاجی بندہ حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے جب واپس لوٹتا ہے تو ایسا لوٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ تو گویا کہ یہ تعبیر اور یہ تصویر ہوتی ہے حج سے لوٹنے والوں کی، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آنے والے سال میں ہماری اپنی زندگی میں بھی یہ مبارک موقع عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کی زیارت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کے حق میں عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے دوستو آپ جانتے ہیں کہ قریب میں چند دنوں سے کیرلا میں زوردار بارشوں کی وجہ سے زوردار اور مسلسل بارش اور سیلاب کی شکل میں جو بارشیں آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے کیرلا کے بہت سارے علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ کیرلا کے بہت سارے مقامات ان مسلسل اور لگاتار بارش کی وجہ سے گویا کہ متاثر ہو چکے ہیں۔ آپ نے اخبار میں سنا ہوگا اور آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ کیرلا کے بہت سارے علاقے بالکل نازک ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ فقر و فاقے میں مبتلا ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے دوستو کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نجات دلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس پریشانی سے نجات دلائے اور ان کے لیے آسانی کے سامان فراہم فرمائے۔ جو بے گھر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر عطا فرمائے، اور جن کے گھروں میں ان کے اپنے افراد انتقال ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، انہیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ تو ایسے موقع پر ہماری یہ ذمہ داری ہے دوستو جہاں پر ہم دعا کے ذریعے سے ان کے لیے تسلی کا سامان ہم فراہم کرتے ہیں تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پرسکون ماحول عطا کیا ہے، جو ایک پرسکون ماحول عطا کیا ہے، اس ماحول میں رہتے ہوئے اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اب فی الوقت انہیں ضرورت ہے، ہمارے اپنے تعاون کی ضرورت ہے، ہمارے اپنے مساعدے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ نے ہمیں پیسے اور اسی طرح سے جو دولت کی شکل میں اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہے اس کے ذریعے سے ہم ان کی مصیبت کو ہلکا کر سکتے ہیں، ان کی پریشانی کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ گویا کہ نعمت کا مقام ہے، یہ شکر کا مقام ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے پرسکون ماحول ہمیں عطا کیا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں، آپ لوگوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے جتنا ہو سکے تعاون کیجیے، ان حضرات کے حق میں اپنا پیسہ اور اپنی دولت اور اپنے مال کے ذریعے سے ان حضرات کے حق میں آپ تعاون کیجیے۔ انشاءاللہ اس مسجد کے ذریعے سے جو آپ تعاون کریں گے انشاءاللہ وہ پیسے اور جو آپ کا تعاون ہوگا انشاءاللہ ان مستحقین تک، ان ضرورت مندوں تک اس مال کو انشاءاللہ پہنچا دیا جائے گا۔ پتہ نہیں کہ ہم میں سے کس کی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور آنے والی مصیبت ہماری اپنی زندگی سے اس صدقے کی وجہ سے ٹل جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے، اور دنیا بھر کے مسلمان اور دنیا بھر کے وہ علاقے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس عذاب سے نجات دلائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين
الضالين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.